زمین کی تخلیق ایک عظیم راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنایا۔ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے اس دنیا پر ایک اور مخلوق آباد تھی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اشارہ ملتا ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، یعنی وہ ایسی مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح مٹی سے نہیں بلکہ ایک لطیف اور نظر نہ آنے والی آگ سے بنائی گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے لیکن اپنی ایک مکمل دنیا رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب زمین کو بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس پر آباد کیا۔ ابتدا میں وہ بھی ایک منظم زندگی گزارتے تھے، عبادت کرتے تھے اور زمین پر سکون سے رہتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے ظلم، فساد اور خون ریزی شروع کر دی۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے، زمین پر فساد پھیلاتے اور اللہ کے احکامات سے دور ہو گئے۔ ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ زمین ایک بار پھر بربادی کی طرف جانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر اس فساد کو ختم کریں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات کے خلاف کارروائی کی، انہیں شکست دی اور بہت سے جنات کو زمین سے نکال دیا۔ کچھ کو دور دراز علاقوں، پہاڑوں اور ویران جگہوں میں بھیج دیا گیا، جبکہ کچھ کو قید کر دیا گیا۔ اس طرح زمین ایک بار پھر خالی ہو گئی اور فساد ختم ہو گیا۔ اسی دوران ایک خاص جن کا ذکر آتا ہے جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ جنات میں سے تھا لیکن عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ اس نے بہت عبادت کی، بہت بلند مقام حاصل کیا، مگر اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا جو بعد میں اس کی تباہی کا سبب بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے جیسے پہلے جنات نے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں جو فرشتے نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، انہیں اپنی روح میں سے پھونکا اور انہیں علم عطا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم مانا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں بہتر ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور اسے مردود قرار دیا گیا۔ ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس کے سچے بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد ابلیس اور اس کی نسل یعنی جنات کا ایک حصہ انسانوں کو بہکانے میں لگ گیا، جبکہ کچھ جنات ایسے بھی ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، پھر زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ یہاں اپنی زندگی گزاریں اور اپنی نسل کو آباد کریں۔ یوں انسانوں کی دنیا کا آغاز ہوا، مگر جنات کی موجودگی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اب بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، مگر ایک ایسی دنیا میں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ جنات کی زندگی بھی انسانوں کی طرح ہے، ان میں اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے اور وہ اپنی ایک مکمل معاشرت رکھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نظر نہیں آتے اس لیے انسان اکثر ان کے بارے میں خوف اور تجسس کا شکار رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں نے زمین پر اپنی تہذیبیں قائم کی، مگر جنات کی دنیا ہمیشہ پردے میں رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھار انسان اور جنات کا سامنا بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ بہت نایاب ہوتا ہے۔